نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ درس حدیث میں آج جو حدیث مبارکہ پیش کی جا رہی ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ان اسامہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قمت على باب الجنة فإذا آمة من دخلها المساكين أصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا آمة من دخلها النساء متفق علیہ۔ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری مسلم شریف کی حدیث صاحب کتاب امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، اور مالداروں کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا گیا۔ البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جا چکا، اور جہنم کے دروازے پر میں کھڑا ہوا تو دیکھا کہ جہنم میں داخل ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری مسلم شریف کی، جس میں ایک تو فقراء کی فضیلت جو کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا فقراء کی فضیلت کے حوالے سے، کہ حدیث کا ابتدائی حصہ فقراء کی فضیلت کے حوالے سے ہے، غریبوں کی فضیلت کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غریبوں کا، نادار لوگوں کا جو دنیاوی طور پر بڑے کمزور ہیں لیکن خالق کائنات کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ کل بروز قیامت مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث میں آیا کہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا حدیث میں یہ آیا کہ مالدار لوگوں کو روک لیا گیا۔ اب یہ روکے جانے کی وجہ ان کی مالداری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو مال دیا، دنیاوی طور پر بڑے مضبوط تھے، مالی طور پر بڑے مستحکم تھے، تو اب ان کے مال کا ان سے حساب ہونا ہے۔ تو مال کے حساب دینے کی وجہ سے، پیسے کے حساب دینے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک لیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جو بھی ہمیں نوازا ہے، جو بھی مالدار طبقہ ہے، جو بھی مال و دولت رکھتا ہے، ان سے حساب ہونا ہے۔ تو حدیث رسول کی روشنی میں مالداروں کو یہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہم اس کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آخر بات یہ آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کی جو تعداد تھی تو زیادہ تر میں نے دیکھا کہ عورتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بات کو بیان فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہے، تو بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو میں نے دیکھا اور آج جیسا دردناک منظر پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا اور اس میں اکثر عورتیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان کے کفر کے سبب۔ تو یہ ایک ایسا جملہ تھا کہ صحابہ کرام نے پھر اس پہ سوال کیا، یعنی کہ سرکار نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ تعداد میں نے دیکھی اور وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ یوں کفر نہیں کرتی بلکہ یہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ فرمایا اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ عمر بھر نیکی کرتے رہو پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ذرہ سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو کہتی ہے کہ میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو یہ سبب، یہ وجہ عورتوں کے جہنم میں داخل ہونے کی۔ تو حدیث رسول سے وہ بہنیں اندازہ لگائیں کہ شوہروں کی ناشکری کرنا، شوہروں کے دینے کے باوجود احسان فراموش ہونا، یہ کتنا برا وصف ہے، یہ کتنی بری چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورت تعلیمات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور یقیناً ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو، ہمارے گھر کے اندر خوشی ہو، ہمارے گھر کا نظام اچھا ہو، تو خاص طور پر ہماری ان بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ شوہر کی کس طرح قدر کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا کس طرح شکر بجا لانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔